أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے فوائد کے تابع کر دیا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کے لیے اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے. جس شخص نے نیکی کی تو اس کا نفع اس کو ملے گا اور جس شخص نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال اس پر ہوگا. پھر تم سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت سحر کے ساتھ
تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے۔ آج 22 رمضان المبارک ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح ذکر ہوا، آج ایک اس دور کے اس عہد حاضر کے ایک اہم مسئلے کی طرف ہم کوشش کریں گے کہ نشاندہی کریں اور اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر گفتگو کی جائے۔ جس طرح سے ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی گئی، انسان ترقی کرتا چلا گیا، ایک طرف یہ سہولتیں مہیا کر رہی ہے، لیکن جہاں جو چیز سہولت مہیا کرتی ہے وہاں پر اس کے کچھ نیگیٹو ایسپیکٹس بھی ہوتے ہیں کہ جہاں نوجوانوں کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس کے اثرات اس معاشرے پر کیا پڑ رہے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث اس اعتبار سے، اس تعلق سے کوئی نشاندہی فرماتی ہے، کچھ آگہی دیتی ہے، کچھ نشاندہی فرما کر اس کی رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن و سنت میں ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے یا نہیں؟ جدید ٹیکنالوجی سے کچھ لوگ ہیں جو بالکل مطلقاً انکار کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کیا ایسا ٹھیک ہے؟ کیا ہم ان لوگوں کو بالکل اکیلا چھوڑ دیں کہ جو جدید سائنس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا مذہبی اعتبار سے بھی کچھ فوائد اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ اس کی لمٹس کیا ہیں؟ موبائل کے انٹرنیٹ یوز کرنے کے مینرز کیا ہیں، ایٹیکیٹس کیا ہیں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ گفتگو ہو۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، ہم سب کے بہت محبوب، الحمدللہ پوری دنیا میں ان کی گفتگو کو، انداز گفتگو کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ قاری محمد مدنی صاحب، آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت تلاوت آپ نے کی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ جاسیہ کی آج آیت 13 سے 15 تک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ وقفے کے بعد ہم جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ ہمیں عالمی شہرت یافتہ شخصیت اور بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہم سب کے بہت محبوب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور ان کے ساتھ ممتاز و محترم ثناخواں لاہور داتا کی نگری سے آئے ہوئے خوش آواز خوش انداز ثناخواں صغیر احمد نقشبندی ہمیں جوائن کریں گے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن پاک میں اماں حوا کا نام کتنی بار آیا ہے؟ قرآن مجید میں اماں حوا کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، یا 1 مرتبہ بھی نہیں؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ جواب دینے کے لیے میسج کا طریقہ موجود ہے ٹیلی ویژن اسکرین پر، میسج کر سکتے ہیں اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ سحری کی اہمیت۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب سحری نہیں کرتے جبکہ ہم مسلمان سحری کرتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ۔ شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ تشریف لائے، اور صغیر نقشبندی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کیا جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا یہ جائز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ صرف جائز نہیں بلکہ قریب بواجب بھی ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں۔ اچھا، کیونکہ دیکھیں جب باطل کسی بھی صورت میں سامنے آتا ہے تو پھر حق کو اسی صورت میں اس کے مقابل لانا ضروری ہوتا ہے۔ جب یونانی فلسفہ عرب کی طرف آیا، منطق اور فلسفہ، تو چونکہ وہ عقلی مضامین ہیں، عقلی سبجیکٹ ہیں، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر عقلی لحاظ سے اعتراضات شروع کیے۔ تو اس وقت کے ہمارے علماء اسلام نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا، حالانکہ فلسفے کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے بہت سی کفر پہ مشتمل بھی ہیں، لیکن نفس علم سیکھنا کوئی برا نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ سیکھا، پھر انہی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے مذہب اسلام کے بنیادی عقائد کو لوگوں کے سامنے عقلی لحاظ سے بھی پیش کیا۔
اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ہم فقہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فقہ کے دلائل 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، تو عقائد کے دلائل 4 ہی کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہٹ کر ہے، قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم۔ اچھا، اس میں جو عقل سلیم ہے کہ عقل سلیم سے بھی اسلامی عقیدہ ثابت ہوگا، وہ یہی ہے ٹھیک ہے، کہ علماء کرام نے غور و تفکر کر کے قرآن اور حدیث کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر بہت ہی کم کلام کیا گیا ہے، تو پھر انہوں نے باقاعدہ باطل کا جواب دینے کے لیے اس کی نہ صرف اصطلاحات کو سیکھا، پھر لوگوں کو اس اصطلاحات میں سمجھایا اور حق کو باطل پر غالب فرمایا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہر دور میں آج بھی آپ دیکھ لیں جدید ٹیکنالوجی کا بعض لوگ مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، اور ایک بہت لوگوں کی میں کہتا ہوں ورلڈ وائڈ آپ دیکھ لیجئے کہ زیادہ تر لوگ اس سے اٹیچ ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ اس کو دن نہیں گزرتا جی، ٹی وی نہیں دیکھیں گے، دن نہیں گزرے گا کہتے یکسر ہیں۔ چھوڑ دیں گے ہاں، تو آپ نے تو باطل کو آگے بڑھنے کی راہیں فراہم کر دی، جی ہاں، تو لازم سی بات ہے کہ پھر تو فرض ہو جاتا ہے علماء پر بھی، اور میں تو اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہر ایک نیٹ بھی سیکھے، کمپوزنگ سیکھے، سب چیزیں، نیٹ سے ہمارا تعلق ہونا، جدید ٹیکنالوجی سے تعلق ہونا انتہائی ضروری ہے، تبھی آپ باطل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آج آپ دیکھیں کوئی لفظ کا میننگ چاہیے ہو، کسی چیز کی ریسرچ چاہیے ہو، خصوصاً میڈیکلی طور پر یہ آپ دیکھ لیجئے جی ہاں، کون سی چیز ڈائبیٹک کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر لیجئے، ایک دم سامنے آ جائیں گے سب جی ہاں، چیزیں، بالکل، اس سے بہت سارے فائدے ہیں، تو لہٰذا اس کا استعمال مستحب بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی قریب فرض یا واجب بھی ہوتا ہے۔ ہر عہد میں یہ ہوتا آیا ہے، جدیدیت جب سر ابھارتی ہے تو اس جدیدیت کا مقابلہ علماء کرام کرتے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کیا جاتا ہے۔ امام غزالی کا اس تعلق سے کیا کردار ہمیں نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نفس علم کو جس طرح کے ذکر کیا کہ نفس علم تو برا نہیں ہے، اس میں اگر کوئی قیودات اور کچھ ایسی چیزیں نفوذ کر جائیں جو شریعت مطہرہ کے مزاج اور انسانی اخلاق سے متصادم ہوں تو یقیناً فطرت بھی اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی کے حوالے سے جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب فلسفہ داخل ہوا، یعنی اسلامی حدود اور اسلامی تعلیمات جب عرب کی حدود کو کراس کر کے عجم میں داخل ہوئی تو عرب کے لوگ جو تھے وہ رسوخ فی العلم تھے اور عقائد میں بڑے مضبوط تھے، بس کہہ دیا آقا نے کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عجم والوں کی طبیعت میں چون چیرا بہت ہے اور ان میں حجت بہت ہے۔ تو جب یہ آئے تو یونانی فلاسفروں نے اور بالخصوص جو ہے کہ وہ اسلام مخالف جماعتوں نے اس کو بہت آسان سمجھا کہ اب اسلام کو کیپچر کرنا اور آسان وہ بہت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے عقلی اعتراضات قائم کر کے باقاعدہ ان فلسفیات، یعنی جو بھی چیزیں جس سرکار کی معراج ہو گئی یا اللہ رب العالمین کا وجود ہو گیا، اس کا قدم ہو گیا، اور وہ یک اور یکتا ہی ہے، حضور رسول کون ہوتا ہے اور رسول کیوں انسانوں سے منفرد ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ بڑی خدمات کو پیش کرنے کے اندر بالکل امام اسلام حجت الاسلام سیدنا ابو حامد امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے کلیدی کردار ہے۔ جی ہاں، المنقذ من الضلال اگر آپ دیکھ لیجئے، یہ احیاء العلوم کے اگر آپ مضامین طیبات کو اگر آپ دیکھ لیں تو تمام اس پر موجود ہے۔ توحید کی تعریف جو آپ نے فرمائی ہے وہ بالکل عقل کے پیمانے کے اندر شرعی معمولات کو ڈھال کر بتایا، رسالت کی جو تعریف بتائی اسی عقلی پیمانے کے اندر ڈھال کر بتایا، یہاں تک کہ تصوف اور ولایت اور تصوف کی اصطلاح کو بھی عقل کے بالکل قریب کر کے آپ نے جو ہے کہ وہ ذکر کیا، اور وہ چیزیں جو تشنگی بن رہی تھی، یعنی عقل درمیان میں آڑ آ رہی تھی اور فن آڑ آ رہا تھا، اس کو کراس کیا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت امام رازی نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا تھا، کیونکہ عقلیات کے یقیناً یہ بھی بادشاہ تھے اور امام تھے، اور اسلامی فلاسفروں کے اندر ان کی سب سے بڑی خدماتوں میں ان کی بھی خدمات ہے۔ تو تفسیر کبیر کو اگر آپ دیکھیں گے، ابھی مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں جگہ جگہ پر وہ جہاں اسلامی نظریات علم کلام کو ذکر کرتے ہیں تو ایک خاص گروہ جو معتزلہ تھا، جو خاص پروردہ اس نظریات سے بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے کہ وہ مرعوب تھا اور اس نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اس کا منہ توڑ جواب اور اس کو بلکہ دیوار سے لگانے والے، اس کو بالکل گمنام کرنے والے، کرا دینے والے جو علماء ہیں وہ امام غزالی سرکار غوث اعظم ہیں اور حضرت امام رازی جیسی کیا بات، واہ واہ۔ ایک بات صرف میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس دور میں یہ سب سے پہلے مسئلہ اٹھا، جس طرح آج کل موبائل ہے، ٹیلی فون ہے، یہ سب کچھ چیزیں انٹرنیٹ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو امام رازی کے دور میں غالباً 700 صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں، ان کے دور مبارک میں مسئلہ اٹھا کہ کیا دور سے سنا جا سکتا ہے؟ اچھا، اور دور سے سننے میں تو مسافت بڑی طویل ہوتی ہے، تو آپ سورۃ الاعراف ادھر سے یہ آیت اعتراض آیا فلاسفروں کی طرف سے سورۃ الاعراف کی اس آیت پر کہ جنتی جب جنتیوں سے کلام کریں گے تو وہ تو مسافت، جہنمیوں سے جب کلام کریں گے تو مسافت بہت ہوگی، تو دراصل دور سے سننا ممکن نہیں، یہ گمراہ فلاسفروں کا نظریہ تھا۔ اسلامی نظریہ سب سے پہلے امام غزالی کا کہ نہیں، بعد شدید اور قرب شدید سننے سے مانے نہیں ہے، سنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آج تک وہ جہالت ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں موجود ہے، لیکن ٹیلی فون
یا موبائلز کی کس نے یہ ثابت کر دیا؟ دینے والی شخصیت جو ہے وہ اسلامی اسکالر حضرت امام غزالی ہے. انہوں نے فرمایا دور ہونے سے کوئی چیز، دوری اور قریبی یہ سننے سے مانے نہیں ہے، سنا جا سکتا ہے، اور اس پر آپ نے دلائل پیش کی. آج سائنس نے اس کو پروف کر کے موبائل کی صورت میں، ٹیلی فون کی صورت میں، ریڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا. ٹھیک، واہ واہ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عہد حاضر میں اتنی ترقی جتنی ہوئی ہے، اتنی امت مسلمہ میں کہیں نظر نہیں آتی پچھلے 1400 سالوں میں، اور یہ اس وقت تک کا یہ پیک کا دور ہے کہ جس میں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ تو ہے کہ جیسے جیسے دور گزرتا اور سال ایک سال میں کچھ نئے ایجادات سامنے آ رہی ہیں. جی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ جو تھا وہ اخلاقیات کے اعتبار سے، دینی تعلیمات کے اعتبار سے جیسا تھا ویسا تو قیامت تک اب دوبارہ نہیں آ سکتا. بے شک، وہ تو جو عروج و کمال تھا بے شک بے شک. لیکن چونکہ آپ جدید ٹیکنالوجی کے تناظر میں گفتگو فرما رہے ہیں تو اس میں یقینی سی بات ہے اضافہ ہوتا رہا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک جدید ایجاد بعض اوقات ایک بہت بڑے کہہ لیں کہ منزل کا یا بہت بڑے شعبے کا دروازہ کھول دیتی ہے. جی ہاں، جیسے یہ نیٹ کی ایجاد ہوئی، ونڈوز وغیرہ آئیں تو ایک دم دنیا میں چینج آ گیا، بہت بڑا چینج آ گیا. موبائل نے انقلاب پیدا کر دیا، ٹچنگ والی چیزیں آ گئیں، انہوں نے انقلاب پیدا کر دیا. تو اس طریقے سے یقینی سی بات ہے جو آج ترقی ہیں وہ سابقہ ادوار میں نظر نہیں آتی. اور ابھی تو میں کہتا ہوں شاید یہ آئندہ والے دور کے اعتبار سے الف بے ہی ہو، آگے چل کے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے. وہ تو شاید میں نے یہ سنا کہ یہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جو جس کی طرح آپ اشارہ فرما رہے ہیں، وہ اب دیکھیے قریب ہو گیا کہ وہ ایسا بھی ہونے والا ہے کہ سائنس اس پر کام کر رہی ہے کہ لوگوں کی آوازوں کو ریکارڈ کر لیا جائے اور وہ فضا میں اپنے تاثرات، اپنے اثرات چھوڑتی ہیں، اور آواز جو ہے یا جملے غائب نہیں ہوتے ہیں، ان کو کسی طرح سے کیچ کر لیا جائے اور ہم ماضی کی بھی کچھ آوازیں سن سکیں گے. یعنی اس پر سائنس کام کر رہی ہے اور اس سے اسلام کے ثبوت اور مضبوط ہو جائے گا. جی ہاں بالکل. تعلیم، روحانی تعلیم ہے جو اسلام کا جو ہے امور غیبیہ پر چیزیں موجود ہیں. سیٹلائٹ کو اگر آپ دیکھیں، آپ جی ہاں سیٹلائٹ اس وقت ہم بیٹھے پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سیٹلائٹ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، اس کے اندر سگنلز اگر آ رہے ہیں اور سم ٹھیک لگی تو سیٹلائٹ سے اگر آپ کا رابطہ ہو جائے تو یقیناً جو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی ایک جگہ پر بیٹھ کر ساری امت کو ملاحظہ کرتا ہے. ولی حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضرت عبدالعزیز دباغ کو کسی نے کہا کہ آپ کا دوست ایک مراکش میں، ایک ہند میں، آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ فرما رات کے وقت جب تہجد پڑھ لیتے ہیں تو فضا میں کہتے ہیں السلام علیکم، تو وہ کہتا وعلیکم السلام. کانفرنس کال شروع ہو گئی جو آج آپ کا موبائل بتا رہا ہے. فاروق اعظم کی مثال ملتی ہے، دور سے آواز لگائی. ٹھیک، ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ ہم بامبے سے بات کر رہے ہیں، فریدہ منیا. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، بس دعا ہے آپ کی. جی ہم کو میں 8 سال سے آپ کو فون لگا، آج کہ میرا فون لگا ہے آج. اللہ اللہ اللہ. چلیں آپ کی مجھے محبت آپ سے بہت خوشی بات کرنے میں اتنی خوشی ہے، میں آپ سے بول نہیں پاؤں، میں آپ سے کچھ کہلاؤں. اور جو مولانا اکمل صاحب آئے ہوئے ہیں عالم، ان سے بھی بہت، ان کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. ہم ان سے بھی ان کا پروگرام برابر دیکھتے ہیں، ہم کیو ٹی وی ہم برابر ریگولر دیکھتے ہیں. میرے بچے اتنے ایکسائٹمنٹ ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، پوچھے میں 10 منٹ سے ہولڈ پر ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. اچھا اچھا، چلیں کہیے آپ. ہم لوگ آج بس شہری میں سوتے نہیں، ہم لوگ صبح شہری کر کے سوتے ہیں. اچھا، میں انڈیا میں جب شہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، آپ کا پروگرام ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم سوتے ہیں. چلیں بہت خوشی کی بات ہے. کچھ سوال کیجیے گا. اور آپ سب لوگ ہم کو بہت محبت ہے، بڑی محبت، بہت نوازش. اب آپ کے میں آتے تھے پہلے جنید بھائی کے کیا تھے نا، ان کو تو بہت ٹائم ہو گیا. جی ہاں بالکل. چلیں بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ فخر مجید دینا سے. جی کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں. رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کے سامنے گزر رہا ہے. جی ماشاءاللہ، بہت پیاری ٹرانسمیشن ہے آپ کی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو مفتی اکمل کو بھی سلام. وعلیکم السلام. جی ان سے سوالات ہیں 3. جی جی. دعا مانگتے ہوئے درود شریف اگر پڑھتے رہیں اور دعا نہ مانگے تو یہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ دعا مانگنی چاہیے، صرف درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تراویح اگر 4 ہم پڑھتے ہیں، 2 تو کر کے پڑھتے ہیں ویسے، اگر ہم 4 کر کے پڑھیں تو اس میں ثواب کم تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر 2 رکعت نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 بار پڑھ لیں تو ثواب 10 نفل کا ملتا ہے.
تو کیا یہ بات درست ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں۔ رمضان کا مہینہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق کو باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ The month of Ramadan in which Quran was sent down, the direction for the people and guidance and clear signs of judgment. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اور۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز سترہ خرم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میرے 3-4 کویسچنس ہیں۔ جی پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو نماز عشاء میں وتر میں تیسرے وتر میں دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھا جائے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت کو کس حد تک کلمہ کلام پڑھنے کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور روزے میں کیا عطر لگا سکتے ہیں؟ پرفیوم تو مجھے تھا علم میں کہ نہیں لگاتے، لیکن آئی تھنک سو عطر کا مجھے نہیں تھا کنفرم۔ پرفیوم کا کیسے پتا تھا آپ کو؟ میرے ایکچولی ہسبینڈ مجھے منع کرتے ہیں پرفیوم لگانے سے، تو وہ عطر کا نہیں تھا مجھے کوئی کنفرم، تو میں نے کہا آپ کے توسط سے یہ بھی کلیئر ہو جائے گی بات۔ چلے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پرفیوم کی بھی اجازت مل جائے، ممکن ہے، آج آپ نے سوال کر ہی لیا تو میں بھی ایک کال۔ جی ایک اور کویسچن تھا، میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ 5.5 سال کی، اس کی نا ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ اس کا 1 سال ضائع ہو گیا ڈیو ٹو ابراڈ اور ان پاکستان کچھ ریزن سے، تو میں اس کو، میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ اس کو KG میں، اس کو 1 میں کروائیں، میں کہہ رہی ہوں اس کو KG میں کروائیں، اس کی بیس کے لیے ضروری ہے، لیکن میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کے لیے میں استخارہ کر سکتی ہوں کہ ہم اسے KG میں کروائیں کہ 1 میں کروائیں؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے پلیز دعا بھی کیجیے گا، مجھے اس کی ایجوکیشن کی کافی ٹینشن ہے، اور پلیز مجھے استخارے کا طریقہ بتا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لبنہ بات کر رہی ہوں کراچی سے، مجھے مفتی اکمل سے کچھ سوالات کرنے تھے۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ نماز تراویح میں جو پورے رمضان میں ایک بار قرآن ختم کرنا، یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اگر یہ واجب یا سنت ہے تو پھر گھر میں تراویح پڑھنے والے تو قرآن پاک ختم نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر کون سی صورتیں پڑھیں؟ ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ سے متعلق سوال پوچھنا تھا کہ کیا ہاسپٹلز اور فلاحی اداروں میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ فائدے جہاں بہت سارے بینیفٹس آئے مفتی صاحب انٹرنیٹ کی وجہ سے یا ٹیلی ویژن کی وجہ سے، یا پہلے تو چلے یہ بات کر لیں، ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی تو کہا جاتا ہے کہ علماء نے اس پر بہت سخت موقف اختیار کیا، اب بھی کچھ علماء ایسے ہیں، بہت اکابر علماء، کہ جو اس چیز کے حق میں نہیں ہیں۔ دیکھیں ہم ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں، کیونکہ یقیناً وہ اپنی کوئی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر تو ایسی بات نہیں کہہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے پیش نظر بھی کچھ دلائل ہوں گے، لیکن ہمارے مذہب اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے، فقہاء اسلام کا طریقہ رہا ہے کہ جب کسی موضوع پر اجتہادی طور پہ کسی رائے کا اظہار کا موقع ملے، وہ اپنی رائے ضرور ظاہر کرتے ہیں لیکن اپنی رائے کو مسلط نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اپنی رائے کو بنیاد بنا کے کسی دوسرے کو جاہل اور فاسق وغیرہ بھی قرار نہیں دیتے ہیں، جی ہاں، بیہیویئر اپنا بالکل درست رکھا جاتا ہے۔ یہی طریقہ کار اس دور میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک چیز کو اجتہادی طور پر سمجھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، آپ کہیں میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو حق حاصل ہے، اور جو آپ کے متبعین ہیں ان کے ساتھ آپ سختی کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے نزدیک یہ گناہ ہے، آپ ایسا نہیں کریں گے، میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ نہیں کرنا ہوگا، کرو گے تو میں آپ کو دور کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو حق حاصل ہے۔ لیکن اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں کہ آپ کو میں کہوں میری رائے مانیں اور آپ کے نہیں مفتی صاحب میرے پاس دیگر دلائل ہیں یا میں دیگر علماء کو فالو کر رہا ہوں اور میں کہوں تم تو جہنمی ہو، تم شیطان ہو، تم فاسق و فاجر ہو، اس قسم کی لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے، اس سے امت میں انتشار و افتراق پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم ایک دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ ذرا اس وقت میڈیا جس مؤثر انداز سے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس کو ذرا غور و تفکر کی نگاہ سے دیکھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ۔ اس وقت QTV نے خاص طور پہ، میں ہمیشہ یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، لوگ اس پہ ہنستے بھی ہیں بعض، کہ ہماری حیثیت QTV کی ایک مرشد کی طرح ہے، اس مرشد نے ہدایت دی تو آج سینکڑوں چینل
اور اتنی کثرت کے ساتھ ہر ایک اعتراف کرے گا کہ اتنی کثرت کے ساتھ دینی پروگرام کبھی بھی نہیں سٹارٹ ہوئے جتنے اب ماشاءاللہ آپ مختلف چینلز پر دیکھ رہے ہیں. نعت خانہ آپ ماشاءاللہ نعت خانوں کے ساتھ کافی رہتے ہیں, آپ نے خود دیکھا ہوگا اس کے معاشرے میں کتنے بہترین اثرات نعت خوانی کے اعتبار سے مرتب ہوئے ہیں. ہم اپنے علمی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں علمی شعور بیدار ہوا ہے. آپ بھی باہر جاتے ہیں, شاہ صاحب باہر تشریف لے جاتے ہیں, وہاں پہ جو انقلاب پیدا ہوا ہے صرف میڈیا کے حوالے سے. لوگ پہلے تھے جن کے لیے رابطہ کرنا مشکل تھا, جی ہاں علماء بھی موجود تھے کہ ان تک رسائی لوگوں کی نہیں تھی, لوگ نہیں جانتے تھے, بہت سے جو قریبی لوگوں کو جانتے, دور والے کو نہیں جانتے. میڈیا نے سب کو قریب کر دیا. ان فائدوں کو دیکھیں, اگر ان فائدوں کو آپ نظر انداز کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی چلے ہم سب میڈیا سے ہٹ جاتے ہیں, آپ بتائیے کہ پھر جو میڈیا کے اوپر اگر باطل آ کر کام کرے گا تو حق کس طرح سے اس کے سامنے آئے گا. اگر آپ ایک ممبر پہ تشریف فرما ہو کے بیان کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے 10,000 بھی پبلک ہے, تو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے 10 کروڑ پبلک ہوگی. لازم بات ہے کہ 10,000 اور 10 کروڑ کے اندر بہت بڑا ڈیفرنس ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. کلام شامل کرتے ہیں, میں شاہ صاحب کی بھی رائے اس حوالے سے لوں گا. کلام پہلے شامل کرتے ہیں. جی مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی, اکثر مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی, کھل اٹھا رنگے چمن ہے, کھل اٹھا رنگے چمن, پھولوں کو رانائی ملی, اکثر مصطفیٰ سے بغیر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان, بغیر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان, لطف آیا ڈوبنے کا, لطف آیا ڈوبنے کا, جتنی گہرائی ملی, لطف آیا ڈوبنے کا, اور جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں, جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں, رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی, رحمت للعالمین کی سبز گنبد کے مناظر دیکھتا رہتا ہوں میں, سبز گنبد کے مناظر دیکھتا رہتا ہوں میں, عشق میں چشمے تصور کو وہ گھیرائی ملی, چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر, چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر, فیض نسبت
دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی اکثر مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن پاک میں اما حوا کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن پاک میں اما حوا کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 10 مرتبہ، 100 مرتبہ یا 1 مرتبہ بھی نہیں؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ جواب دینے کے لیے میسج ٹائپ کر سکتے ہیں. میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. اللہ کی رحمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. اور انٹرنیٹ، موبائل، ٹیلی ویژن، جدید جتنی ٹیکنالوجی ہے اس کے اثرات کیا ہیں، اور مضر بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، مضر بھی ہیں. انٹرنیٹ ہے جس طرح، اس کے اچھے بھی ہیں، غلط بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. تو کیا اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیے شریعت مطہرہ اس کو بالکل محیط ہے. نظام حیات، نظام فطرت ہے اسلام، تو محیط ہے. اور اس پہ سارا صحرا حضرات فقہاء اعظام رضوان اللہ علیہم کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے اتنی لچک شریعت کی تعلیم کے اندر پیدا کر دی اور اتنی فلیکسیبلٹی پیدا کر دی ہے کہ عرب سے نکلنے کے بعد عجمی آدمی بھی کام کر سکتا ہے. تو فقہاء نے بالکل نیچے درجے، فرائض سے لے کر نیچے درجے تک، اباحت تک درجے تک، یا نیچے آپ آئی استحباب کے درجے تک، ممنوعات کے اندر کراہت تنزیہ اسات کے درجے تک لا کر اتنی فلیکسیبلٹی پیدا کر دی ہے، اتنی لچک پیدا کر دی ہے کہ دور کیا اگر صدیاں، اربوں صدیاں بھی گزر جائے اور جدت کے پیمانے بڑھتے چلے جائیں، شریعت مطہرہ کے اتنے بنیادی اصول ہے کہ اس کے اندر اس کا حل موجود ہے. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ بچے بھی استعمال کرتے ہیں، بچیاں بھی استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے ان کا استعمال کرنا؟ جیسے جب تک بلوغت نہیں ہو جاتی اور بچے ذہنی طور پہ بالغ نہیں ہو جاتے، ایک تو ذہنی بلوغت بھی ہوتی ہے، ایک عمر کے لحاظ سے بلوغت ہوتی ہے، اس وقت تک والدین کو یقیناً نیٹ یوز تو کرنے دینا چاہیے لیکن اپنے سامنے کروائیں. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی ایک لمٹ مقرر کر دی جائے کہ فلاں ویب سائٹ تک ہی ان کی رسائی ہو. ایسا کہ کیونکہ آپ کبھی ایک چیز کو کلک کرتے ہیں 2 ویب سائٹ اور اوپن ہو جاتی ہیں، اور ایسی چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں کہ جو مخرب اخلاق ہوتی ہیں، جس سے یقیناً بچوں پہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو پہلے والدین اچھی طریقے سے دیکھنے کے بعد پھر بچوں کو یقیناً اجازت دیں. ٹھیک ہے. جب تک شروع سے ہی بچے جدید ٹیکنالوجی سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے، مذہب ہم تو اسلام کی نگاہوں سے، خاص طور پہ ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آج اگر بچہ نیٹ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا ہے تو وہ مؤثر انداز سے دین کی خدمت بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں. میڈیا سے علیحدہ ہیں، پرنٹ میڈیا بھی اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا بہت بڑا ایک اثر ہے، اثر و رسوخ ہے. لہٰذا بچوں کو استعمال کرنے دیا جائے. اور جب بچے ذی شعور ہو جاتے ہیں تو بہرحال پھر وہ مکلف بھی ہو جاتے ہیں بلوغت کے بعد، ان کو شروع سے ایسی تعلیم دے دی جائے کہ اس کے بعد پھر والدین قریب ہوں یا نہ ہوں، ان کا باطن اور وہ تعلیم شرع انہیں گناہوں سے بچائے اور اس قسم کی چیزوں کی طرف بڑھنے سے روکے. ٹھیک ہے. سوشل جو میڈیا ہے اس تعلق سے کیا کہیں گے، جس پر پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آتا ہے، کیا کہہ کے، کیا لکھ کر چلا جاتا ہے، کیا چیز پوسٹ کر کے چلا جاتا ہے. اب اس میں وہ چیزیں دائرہ اسلام میں ہیں، نہیں ہیں، اخلاقی ہیں، غیر اخلاقی ہیں، کیا کہیں گے ان کے لیے؟ کچھ قوانین، اسلامی قوانین، باقی تو کیا قانون ہوگا اور کیا کوئی فالو کرے، اسلام کے تعلق سے کوئی چیز ایسی؟ دیکھیے یہ تو پہلے سے چلا آیا ہے، یہ تو اب یہ کہ جدت آ گئی ہے تو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ فراوانی سے محسوس ہو رہی ہے. فیس بک ہے، اس پر کوئی بھی چیز ٹیگ کر دی جاتی ہے، پتہ نہیں اس کی سند حوالہ نہیں، وہ تقسیم ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. آپ کے حوالے سے، میرے حوالے سے، کسی کے حوالے سے میسج گھومتا رہتا ہے.
یہ احادیث اور حضرت مولا علی کے جس طرح کا ہم کچھ دن پہلے ذکر کر مولا علی کے حوالے سے من گھڑت واقعات اور حوال اہل بیت کے حوالے سے یا صحابہ کے حوالے سے بنا کر جس کا سر و پاں کچھ نہیں ہوتا نہ کوئی حوالہ ہوتا، یہ تو ہے، لیکن یہ تو شروع سے اس چیز کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کو آپ دیکھ لیجیے، سرے سے قرآن کریم پڑھنا یہ علم دین، یہ ممبروں کا استعمال بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی مس یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی آیات کی جو ہے کہ وہ تفہیم یا اس کی تشریح و تفسیر میں تحریف کی جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک بندے نے آ کر کہا کہ کراچی کے اندر کسی خاص بازار کے اندر ایک شخص نے قرآن کریم تقسیم کیا اور اس کے اوپر صرف قرآن لکھا ہوا تھا، اندر متن نہیں تھا، اور صرف اس میں ترجمہ تھا، کہاں سے چھپا، کس نے چھاپا، کون ہے، کچھ نہیں پتا۔ تو یہ خطرناک قسم کی سازش ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو رہی ہے۔ اب ظاہر قرآن ترجمے کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اس پر قرآن مجید لکھا گیا اور اندر اردو میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا۔ قرآن تو اصل میں اس عربی عبارات کو کہا جاتا ہے جو الحمدللہ مسلمان پڑھتے ہیں، الحمدللہ الف سے لے کر والناس کے سین تک، ٹھیک ہے۔ اس میں اب کیا لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، کون ہے، کیا تحقیق ہے، اس پر یقیناً یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوم کو اس بات سے روشناس کرائیں۔ جیسا مفتی صاحب قبلہ نے QTV کے حوالے سے بتایا، تو یقیناً اس حوالے سے جب اس فورم پر جید علماء اور محققین اور اسلامی اسکالرز آ کر اس کے تمام تر جناب جو ہے کہ وہ احتیاط کے پہلو کو واضح کرتے ہیں، تو آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے اس پر اصرار کرنا، آپ کا کام ہے اپنے آپ کو دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جس کے قسمت میں ہدایت موجود ہے، جو اس سے شوف پاتا ہے، اس کے لیے ذرائع اس حوالے سے واضح ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی بچتا ہے، پھر آگے اور لوگوں کو بچانے کا واسطہ بنتا ہے۔ ٹھیک، اسلام دشمن عناصر بھی تو آپ کے داخلی خارجی دشمن ہیں، جو کچھ مسلمان بن کر یا مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور وہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیں گے یا اپنے مسلک کی بات ایک دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کریں گے، اس پر گالوں گلوچ شروع ہو جائے گی۔ یہ جو رویہ ہے یہ مسلمانوں کو زیب دیتا ہے؟ نہیں، یقینی سی بات ہے کہ مسلمانوں کو اتنا تو زیب دے کہ اگر کوئی غلط بات لے کر آتا ہے تو اس کا جواب تو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اپنی لینگویج صحیح یوز کی جائے، کیونکہ پڑھنے والے پھر بعد وقت اگر آپ بھی اسی قسم کے جواب دیں جیسے سامنے نے کیا ہے تو ایک نیوٹرل آدمی جو ہے وہ بدزنوں کے پیچھے ہٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جواب بہت مؤثر ہو، دلائل شرعیہ کے روشنی میں ہو، اور مدلل بھی ہو، اور بہت ہی تہذیب کے دائرے میں بھی ہو۔ ٹھیک، پھر ماشاءاللہ آپ کی ایک عزت بھی بنے گی، لوگ آپ کا احترام بھی کریں گے، اور فوراً واضح طور پہ فرق محسوس کر لیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور فلاں کیا کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا ہی پلہ بھاری ہوگا۔ تو یقیناً یہ ایسا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب جیسے ایک تو ہے باہر کے کوئی مثال کے طور پہ اسلام دشمن عناصر ہے، کچھ نادان دوست ہیں جن جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز کو آگے کرنا ہے، کس چیز کو نہیں کرنا ہے، بس کہیں سے بھی پڑھی، کہیں سے بھی سنی، اسے بھی ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ تو تمام اس قسم کی چیزوں کی بیخ-کنی کے لیے یقینی سی بات ہے کہ اہل علم کا آگے آنا اور ان جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا انتہائی ضروری ہے۔ ایسی جاہلانہ انداز سے وہ ایک گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس پر مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ میسج کے ذریعے ٹائپ کر کے چند الفاظ کس طرح کسی کو قائل کر پائیں گے، اور قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمام اپنے ویورز کو بھی ایک گزارش کرتا ہوں، دیکھیں بعض اوقات ہم کہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کویسچن آتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس نے کوئی بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے۔ جی ہاں، اچھا، سائل اپنے پاس سے سوال بنا کے ہم سے جواب لے لیتے ہیں، پھر یوٹیوب پر پہلے کسی کی کلپ ڈالیں گے کہ ان کا سوال یہ تھا اور مفتی صاحب کا جواب یہ ہے، اور اس جواب کو وہاں ایڈ کر کے ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے اگر دیکھیں کسی سے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا ہمارا مناظرہ ہو رہا ہے تو جواب دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دلائل پھر ہم باریکیاں دیکھتے ہیں، نکات دیکھتے ہیں، سب کچھ ان تمام کو کور کر کے گفتگو کی جاتی ہے۔ جب ہم کسی اور اسٹیج پر کسی اور سوال کا جواب دے رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ ہم جس نے کوئی بات کہی ہے اس کا مکمل طور پر جواب تو اس کا احاطہ تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ان دونوں چیزوں کو ملا دیا۔ اب اس میں دو خرابیاں پیدا ہوئیں، ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ جی انہوں نے فلاں کے خلاف بولا، تو بہت سارے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں کے خلاف بول دیا، حالانکہ ہم نے کسی کے خلاف نہیں بولا، تو ہم تو کسی سائل کا جواب دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دیکھنے والا دونوں کا موازنہ کرتا ہے، کہتے ہیں ان کی بات پاورفل ہے، مفتی صاحب نے بڑا ناقص سا جواب دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس وقت دونوں کو سامنے دیکھ رہا ہے، ملا رہا ہوتا ہے، سیاق و سباق سے ہٹا کر شاہ صاحب چیزوں کو ڈالنا، یہ تو ایک خیانت بھی ہے نا، خیانت ہے، تحریف ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے، اور یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کہ آپ اس کا پچھلا حصہ بھی کاٹ دیں، اگلا بھی کاٹ دیں، اور اس میں سے بیچ میں سے نکال کے دو جملے نکال کے تو دے دیا آپ اس کو، وہ یہ دیکھ سکیں کہ یہ جواب بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ ہاں، عجیب صورتحال ہے یہ۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कैसे मिजाज है सर? मैं जो है बशीर खान मेरा नाम है और यूएई अजमान से सर बात कर रहा हूँ। जी खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बड़ी मोहब्बत। बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। और मुफ्ती अकमल साहब को भी माशाल्लाह हमारी तरफ से सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जी सवाल ये है कि जो है यहाँ पर हम अरब में रहते हैं, मजलिस में बैठने के लिए जब मजलिस में बैठे हों, यानी एक मजलिस के अंदर आदमी जो बैठता है कुर्सी पर या सोफे पर, जी उसमें उसको किस शक्ल में यानी बैठना चाहिए? यहाँ अरब के अंदर मैंने देखा है जब हम एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रख के बैठते हैं तो इसको मायूब समझा जाता है। ठीक है। और कोई अगर अरबी की नजर अगर पड़ जाए तो वो आकर उठकर उसको इशारे से मना कर देता है या टांग को कहता है आप सीधे करके बैठे। ठीक है। तो इस सिलसिले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं? ठीक है। एक तो मेरा ये सवाल है। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है सर कि जब मैं मस्जिद में जाता हूँ और इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और मैं चौथी रकअत है वो उनकी और रुकू में मैं शामिल हो जाता हूँ, तो रुकू में शामिल होने के बाद फिर उसके बाद वो तहियात में बैठते हैं, तो मुझे वो एक रकात वो मेरी शामिल होगी, वहीं एक रकात वो गिनी जाएगी, उसके बाद बाकी 3 मैं पूरी करूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपको बताते हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब और कहाँ से? जी तस्लीम साहिब, मैं क्वेटा से अहमद अली बात कर रहा हूँ। जी अहमद अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से? जी अल्लाह का। तस्लीम भाई, मेरा एक मसला है, मुफ्ती अकमल साहब से मैंने डिस्कस करना है, तो तलाक के बारे में। किसके बारे में? तलाक के बारे में। अच्छा। मेरा मतलब कुछ अर्सा पहले शादी हुआ, तो मेरी बहन जो है ना मेरे ससुराल में एक स्कूल में टीचर थी। अच्छा। तो वहाँ पे पढ़ाने जाती थी, तो वहाँ से बातें मतलब वो लोग वहाँ पे आपस में बातें करती थी। जब वो घर आती थी तो हमारे घर में फिर बातों से लड़ाई होती थी। अच्छा। तो जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था। अच्छा। तो मतलब मैंने उसको बहुत समझाया कि आप वहाँ पढ़ाने नहीं जाया करो, बस स्कूल को छोड़ो, लेकिन वो नहीं मानती थी। फिर एक दिन हम लोग घर में कमरे के अंदर बैठे हुए थे सारे, तो मतलब मैंने उसको बार बार बोला। उस रात भी जो है ना इस बात पर लड़ाई हुई थी कि वो स्कूल से बातें लाती थी, मतलब मेरे ससुराल से। तो मैंने जो है ना उसको बहुत समझाया कि वहाँ पे नहीं जाया करो, लेकिन वो नहीं मानती थी। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने उस वक्त थप्पड़ भी मारा। तो उसके बाद भी वो मेरे से जबान चलाती थी, लेकिन जाने की जो है ना वो जिद करती थी कि मैंने जाना है। हुआ क्या आखिर में? हुआ क्या? हुआ क्या? तो मुझे बहुत गुस्सा आया। हेलो जी जी, आपको गुस्सा आ गया? 2-3 दफा आया बीच में? मेरे साथ मेरे घर वाली भी बैठी थी, तो मैंने गुस्से में मतलब एक लफ्ज़ बोला कि ये आप सुन रहे हैं ना सर? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। तो मैंने गुस्से में मतलब ये बोला, माँ भी बैठी थी, मैंने गुस्से में बोला कि ये औरत मुझ पे तलाक है, अगर तुम कल स्कूल गई या मतलब आइंदा स्कूल गई, मुझे याद नहीं है, मतलब इस तरह मैंने कहा कि आप कल स्कूल गई या आइंदा स्कूल गई या कल से स्कूल गई। हाँ। तो ये बात मतलब मुझे बताओ अहमद अली भाई, अहमद अली, अगर फर्ज करें आपके बयान के मुताबिक, आप साथ हैं ना? जी जी जी। आपके बयान के मुताबिक गलती आपकी बहन की थी, कसूर बीवी का क्या था कि उसको तलाक लिख दिया आपने? तो एक लफ्ज मैंने उसको बोल दिया इस तरह ना। नहीं, मुझे ये तो बता दो, क्या उसका क्या कसूर था? आपने उसको तलाक लिख दी, वो कहना वो नहीं मान रही, तलाक इसको दे दो। गुस्सा जो है ना, मतलब गुस्से की वजह से मतलब मुझे ये हो गया। नहीं तो बीवी पे गुस्सा क्यों आया? तो उसको मैंने मतलब मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मैंने गुस्से में। चले ठीक है, आपको बताते हैं। बिल्कुल आपने गुस्से में हो गया हजरत, ये काम। एक मुख्तसर सा वक्फा, लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाए। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतकाफ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतकाफ का मामूल बयान करते हुए इरशाद फरमाती हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जा मिले। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तस्लीम साबरी के साथ, और बहुत से सवालात भी इकट्ठे हो गए हैं। जी मुफ्ती साहब। एक ही बहन ने फरमाया था कि अगर कोई दुआ ना मांगे, सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ता रहे तो क्या मामला होगा? लेकिन दुरूद शरीफ फ़ी नफ्सी खुद एक दुआ है जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में करते हैं,
اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ہر وقت درود شریف ہی پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اس کے تمام کاموں کا کفیل ہو جائے گا. تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. 4 رکعت کر کے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت سے پڑھنا سنت کریمہ اور سنت صحابہ ہے، لہٰذا اس میں ثواب زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. 2 رکعت نفل یہ انہوں نے کہا پڑھیں اور اس میں ہر ایک میں سورہ اخلاص 5 بار پڑھی جائے تو 10 نفل کا ثواب ملتا ہے. کہ یہ صحیح ہے؟ اس طرح کی کوئی روایت وغیرہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. دعائے قنوت اگر کسی کو نہ آتی ہو تو 3 بار رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہہ لے، کافی ہے. لیکن جو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش ضرور جاری رکھیں. حیض کے اندر کلمہ اور کچھ سلام وغیرہ پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حائضہ عورت کے لیے صرف قرآن کو قرآن کی نیت سے زبان سے پڑھنا منع ہے. ٹھیک. قرآن کو قرآن کی نیت سے زبان سے پڑھنا منع ہے. باقی جتنے دیگر اذکار ہیں وہ سب کر سکتی ہیں. ان کے شوہر نے کہتی ہیں پرفیوم منع کیا ہے، شاید وہ اس وجہ سے کہ یہ اڑتا ہے پرفیوم جو ہے، اور ہو سکتا ہے ناک کے ذریعے اندر چلا جائے. اس اعتبار سے تو اس میں احتیاط کر لی جائے، لیکن اگر محتاط ہو کر لگایا جائے تو نفس پرفیوم منع نہیں ہے، کیونکہ علماء نے الکحل کے استعمال کی اجازت دی ہے اور عطر بلا کراہت روزے میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ بچی کے بارے میں کہا کہ اس کا 1 سال ضائع ہو گیا ہے، کیا 1 میں کرائیں KG میں کرائیں، میں استخارہ کر لوں؟ ہماری گزارش ہے کہ استخارے اتنا عام نہ کریں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. آپ ویسے آپس میں باہم مشاورت کریں اور بچی کو پھر اس کی بیس مضبوط ہونی چاہیے. ہمارا مشورہ یہ نہ دیکھیں کہ 1 سال جا رہا ہے، یہ دیکھیں کہ بیس مضبوط ہو تو پھر آگے اس کے لیے آسانی ہے. یہ انہوں نے کہا تراویح میں قرآن کا ختم فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت کریمہ ہے. فلاحی اداروں یا ہاسپٹلز میں زکوٰۃ لگ تو سکتی ہے، لیکن یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ ان میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو زکوٰۃ کے صحیح استعمال پر قدرت رکھتے ہوں، کیونکہ حیلہ شرعی کے بغیر بعض اوقات بہت سارے امور میں زکوٰۃ براہ راست نہیں لگ سکتی ہے، تو ان کے پاس اتنے صاحب علم لوگ ہونے چاہیے. صوفے یا کرسی پہ ایک ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے اس لیے شاید منع کیا ہوگا کہ اگر کوئی تہبند پہنے تو شاید ستر کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو، اس وجہ سے کوئی منع کرتا ہے تو بالکل یہ مناسب بات ہے. امام صاحب کے ساتھ یہ کہتے ہیں 4 رکعت میں شامل ہوئے، اگر کوئی رکوع میں شامل ہو وہ رکعت اس کو ملے گی، باقی اپنی پھر بعد میں 3 پوری کرنی ہوں گی. اور یہ جو آخری تھا کہ انہوں نے بہن اسکول جا رہی ہے اور بیوی کو طلاق کہہ دی، تو اب اگر ان کی بہن اسکول گئیں تو زوجہ کو طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ میں بس آخر میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جب کال کرتے ہیں اور ہمیں سلام کرتے ہیں تو بعض اوقات دیگر جو مہمانان گرامی ہیں ان کو آپ بالکل مخاطب نہیں کرتے. کسی ایک شخصیت کو آپ جیسے میرے بارے میں کہہ رہے ہیں یا تسلیم بھائی کو سلام کر رہے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اور ویسے بھی ہمارے شاہ صاحب جو ہیں یہ تو میرے سر کے تاج ہیں، آل رسول ہیں، میں ان کے بڑا ادب احترام کرتا ہوں اور اس کو سخت بے ادبی تصور کرتا ہوں کہ آپ میرا نام لیں اور شاہ صاحب قبلہ کو آپ چھوڑ دیں. آپ شاہ صاحب کو سلام کریں، ہمیں نظر انداز کر دیں، ہم آل رسول کے قدموں کی خاک ہیں. ان بزرگوں کی آپ تعظیم کریں، یہ میں سخت بے ادبی تصور کرتا ہوں. تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شاہ صاحب کو آپ پہلے سلام کیا کریں. یہ آل رسول ہیں، ہماری میدان معاشر میں ہم تو ان کے دامن سے لپٹ جائیں گے کہ جی نانا جان سے سفارش کروا دیجئے. ہم تو لپٹے ہوئے ہیں اسی لیے. جی ہاں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ یہی نہیں کوئی بھی مہمان بیٹھے ہوں سب کو مخاطب کر کے سلام کریں. اس طرح ہمیں خود مجھے برا فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک شخصیت کا نام لیں، باقی سب کو نظر. ہم تو لپٹے ہوئے حضرت، ہم تو کہتے ہیں بس بار بار میں پوچھتا رہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں چھوڑیں گے تو نہیں شاہ صاحب، بھولیں گے تو نہیں، اور نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. اور جو بات ہو رہی تھی انٹرنیٹ موبائل وغیرہ کا، کیفے انٹرنیٹ کیفے جو ہے اس کی کمائی ٹھیک ہے؟ دیکھیے جب استعمال پر بات ہوگی، قلعہ صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی گزارش کی کہ جب اس کے استعمال کے 2 رخ آ چکے ہیں، ایک خیر کا بھی اور شر کا بھی، تو اس کے یقیناً اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جناب آپ یہ تمام فحش کام یا غلط کام غیر شرعی کام یہی کرو. وہ تو ایک عام ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جیسا اسٹوڈنٹ اپنی تیاری کے لیے بھی جاتے ہیں، اپنے کالجز کی تیاری کے لیے، یا آج کل جس طرح کہ KG 1 سے بلکہ شروع ہو چکا ہے ہمارے بچے، جس طرح کے جس کی سہولت نہیں ہے یا جناب سہولت ہے لائٹ نہیں تو کہا چلو وہاں جا کے تیاری ہو جائے گی، تو اس کمائی کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، بالکل. لیکن اگر اس میں باقاعدہ ایسا ماحول مہیا کیا جا رہا ہو وہ، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب وہ اس صورت میں جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں وہ تو ایک جائز چیز نظر آ رہی، لیکن اگر وہ اہتمام ایسا کر رہا ہے، باقاعدہ ماحول ایسا بنا رہا ہے، تو ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے نا یہ انٹرنیٹ کیفے پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. جی ہاں، دیکھیں اصول شرع یہی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفسی ہی ناجائز اور حرام ہیں، جیسے شراب سیل کرنا، ٹھیک ہے نا، فی نفسی حرام. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعمال کے اعتبار سے حلال یا حرام بنتی ہیں، جیسے نیٹ کا استعمال، غلط کریں گے گناہ ہے، صحیح کریں گے صحیح ہے. تو شرعی لحاظ سے اگر ایک چیز میں 2 پہلو ہوں
اور آپ کسی کے ساتھ برائی میں تعاون کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو پھر تمام تر وبال استعمال کرنے والے پر ہوگا، اس شخص پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ مکان کرائے پر دیتے ہیں، کیا کرایہ دار اس میں آ کے ہزاروں گناہ نہیں کرتا ہے؟ مالک مکان قابل گرفت ہے یا نہیں ہے بتائیے. تو یقینی سی بات ہے اگر مالک مکان اس گناہوں میں تعاون کا قصد و ارادہ کرے گا تو قابل گرفت ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. لیکن جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے وہ ماحول فراہم کر دیا، اب آ گیا ہے تعاون. اصول اگر سمجھ لیں گے نا تو واضح بات ہوگی کہ اب آپ ان کو خاص ویب سائٹس نکال کے رکھی ہوئے ہیں ڈیسک ٹاپ کے اوپر کہ یہاں کلک کرو وہاں پہنچ جاؤ گے. یہ تمام چیزیں چونکہ تعاون میں داخل ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے بند سے پورشن بنا دیے جاتے ہیں کہ جس سے کیا دیکھ رہا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، اس وجہ سے ایک ایسا ماحول بیٹھنے کا مہیا کیا جائے اس صورت میں. جی بالکل یہ غلط ہے. اور یہ بھی دیکھیں اب یہ سب ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں، بعض اوقات کپلز وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہڈن کیمراز ہوتے ہیں، ان کی بنا کے بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنے تو یہ تو پھر گناہ کی صورت ہے اور یہ تعاون اس قسم کا حرام ہے. ایک کالر اور شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں خالد بول رہا ہوں لاہور سے. جی خالد صاحب. جی میرا ایک سوال ہے جی کہ میں رینٹ لیتا ہوں 1 لاکھ روپے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو وہ میں پورے مہینے میں خرچ کر لیتا ہوں. اچھا. تو آیا پورے سال کی زکوٰۃ اس سے بنتی ہے؟ نہیں، سال میں آپ کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے. بچتا کچھ نہیں، وہ خرچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں خدیجہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بہن کیا کہیں گی؟ انکل مجھے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ہے. جی. کچھ سالوں پہلے میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میرے دادا ابو نے نا مجھے اپنے پاپا کی پراپرٹی میں سے کچھ پیسے دیے ہیں. تو انہوں نے وہ پیسے نا بینک میں فکس اکاؤنٹ میں کروا دیے جس کا ہر ماہ بعد ایک پروفٹ آتا ہے جسے انٹرسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے زبردستی کر رہے ہیں کہ تم لو یہ انٹرسٹ تم نے لینا ہے. تو میں نے کافی لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ سود ہوتا ہے تو اس سے کھانا گناہ ہوتا ہے. اچھا. تو آپ مجھے بتائیں میں اس پیسے کا کیا کروں؟ میں نے بہت کوشش کی انہیں سمجھانے کی. اچھا پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں کھولے ہیں؟ مطلب آپ کا اپنا اکاؤنٹ کھولا ہے انہوں نے؟ ہلو لائن میں رکھ رہے ڈراپ ہو گئی. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں محمد صادق بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی بھائی. جی سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی جتنی بھی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب مجھے تو اندازہ نہیں کتنی رہ چکی ہیں، تو کیسے یہ معلوم ہو جائے گا میری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اس کے اعتبار سے میں آگے اپنے آپ کو پرفارم کر سکوں. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب. یہ ایک تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے پاس اماؤنٹ آیا جس سے کم از کم یہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، اتنا اماؤنٹ جس وقت آ گیا اور وہ آپ کی ان کی ضروریات زندگی میں استعمال کرنے کے لیے بھی نہ ہو، جیسے سیلری ملتی ہے وہ گھر کا سودا سلف لانا ہے، اس میں مستغرق کہلاتا ہے وہ کہ اس میں استعمال ہونا ہے، پھر تو نہیں. اضافی اگر آ جاتا ہے تو وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں. اب درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا اس کی پرواہ نہ کریں. جب وہی اسلامی تاریخ 1 سال کے بعد دوبارہ آئے تو پھر یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کیا کچھ سونا چاندی یا اتنا روپیہ کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا تھوڑا تھوڑا سارا ہے تو سب کو ملا کر دیکھ لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اگر ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے. اگر ایسا ہے کہ ہر مہینے آیا اور وہ گھر میں خرچ ہو رہا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. یہ فکس جو بھی اس طرح کے پیسے کروا کے اس سے پروفٹ حاصل کیا جائے وہ یقیناً سود ہے. اگر آپ کے دادا جان ان کی بات نہیں مان رہے تو اور وہ لے رہے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں تو یہ لے کر بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیں، خود استعمال نہیں کر سکتی. اور قضا کا یہ ہے کہ 15 سال کے بعد سے یہ حساب کر لیں. 15 سال کے بعد سے لے کے آج تک جتنی ان کی عمر ہے اس پہ غور و تفکر کر لیں کتنے سال کی نمازیں نکلی ہوں گی. دل سے کویسچن کریں. اگر دل کہے کہ 1 سال کی ہوگی، 2 سال کی، 3 سال کی، جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں بس وہ سال نوٹ کر لیں. اب صرف فرائض اور وطر کی قضا ہے، نوافل یا سنت وغیرہ کی نہیں ہوتی، وہ ہر نماز کے ساتھ ساتھ ادا کرنا چاہے گا. صحیح. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں.
मुबारक नाश्ता सैयदना उर्बास बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा रमज़ानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ सहरी खाने के लिए बुलाया और फरमाया, आओ मुबारक नाश्ते के लिए। शाह साहब, इंटरनेट पर इस्लामी जो तालीमात हैं या वो उलूम या कुतुब ऐसी अहादीस की, कुरान की तफासीर वगैरह वाफिर मकदार में जितनी होनी चाहिए आप समझते हैं मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मवाद तो सारा मौजूद है, लेकिन एक ख़तरनाक पहलू इसके अंदर दूसरा भी है। अच्छा जी हाँ, एक तो वेबसाइट्स की मुकम्मल तौर पर तमीज़ या ना होने की बिना पर, जिस तरह मुसाफ़ ने भी जिक्र किया कि इसे आलिम दीन से रब्ता वगैरह, तो इस हवाले में वो एहतियात, वो तमाम जिम्मेदारियाँ यहाँ पर भी रहेंगी। ठीक, जी हाँ, बिल्कुल ये वाज़ेह सबूत मौजूद है कि कुतुब अहादीस में तहरीफात मौजूद हैं, तफासीर के अंदर तहरीफात मौजूद हैं। अच्छा, ऐसा मवाद इस्लाम के हवाले से मौजूद है कसरत मिजाज पे, और वेबसाइटें जितनी बनी हैं वो तकरीबन इस्लाम के नामों पर ही बनी हैं। ठीक, कि जिसमें एक शख्स जो इस्लाम पर तहकीक करने चला है तो उसको चाहिए कि वेबसाइट पर जाने से पहले वो उलमा से रब्ता करे, उलमा से उसकी बुनियादी मबादियात को समझे, और उन मबादियात को समझने के बाद उनसे पूछे कि हज़रत इस पर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। ठीक है, उन किताबों को अगर उनके, और उसमें नूरिया के वेबसाइट की वो खुद तमीज़ दे दें, या जय्यद उलमा की खुद वेबसाइट्स मौजूद हैं, या मुस्तनद इदारों की वेबसाइट्स मौजूद हैं। ठीक है, उनसे अगर वो इस्तिफादा करे, और यकीन मुस्तनद इदारों ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन होता अमूमन क्या है, एक जगह हम गए तो कहना कि जी किसी मसले पर बात करनी है, हम वहाँ पर पहुँचे तो 4, 5, 8, 10 डॉक्टर बैठे हुए थे और हर जगह पेपर फैले हुए थे, और वो नेट पर जाकर सर्च कर रहे थे। नेट पर जाकर सर्च करके जनाब, हमने कहा जी बात किस पॉइंट पर होगी, कहा जी इस मौजू पर होगी। हमने कहा उस पर लिए माखस क्या बनेगा, बुनियाद क्या बनेगी, कहा बस जो समझ में आएंगे बोलते रहेंगे। अच्छा। तो हमने कहा फिर तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। हाँ। कि जब उस पर कोई बुनियाद ना काबिल एतबार नहीं हो जाएगा इस तरह तो एक आम आदमी से मिसयूज ये भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन यही कि जो जय्यद उलमा के पास जाकर जिस फन को आप समझना चाहते हैं उसके मबादियात आपने पूछ ली, यकीनन ऐसा तो नहीं कि उलमा या इस्लामी स्कॉलर्स जो है नायाब हो गए, कहीं ना कहीं से किसी न किसी हवाले से मुस्तनद सही अकीदा लोगों से रब्ता रहता है। फिर वहां से आपको सही ज़राए मालूम हो सकते हैं कि किन कुतुब का आप मुताला करेंगे, किन वेबसाइट्स पर आप जाएंगे, किन उलमा की आप तकारीर सुनेंगे, अंग्रेजी ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान में, उर्दू में, फ़ारसी में, जो है तो यकीन पूरी मारिफत हासिल करके फिर इस्लाह में आए। ओहो, ये तो नाकाबिल एतबार हो गया बहुत मामला। एक आम आदमी, एक आम मुसलमान अगर ये ज़ौक़ पैदा होता है कि जी मैं चले तफसीर पढ़ लेता हूँ या को अहादीस की कुतुब पढ़ लेता हूँ या कोई शरह पढ़ लेता हूँ अहादीस की, तो वो तो नाकाबिल एतबार हो गया अगर इस तरह तहरीफात का खौफ है तो। जी हाँ, बिल्कुल है। देखें, असल यही है कि अल्लाह तबारक व तआला हर दौर में बंदों के लिए आजमाइशों के नए नए दरवाजे खोलता है, हर दौर में खुलते रहेंगे। ये एक नया आजमाइशी दौर है कि जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो एक इस्लाम के नाम पे वेबसाइट बनाकर आस्क इमाम के ऑप्शन रख दे और लोगों को दावत दे कि हमसे क्वेश्चन करे। हमारे पास मुस्तनद उलमाए किराम है। ठीक है, अब वो कौन है मुस्तनद, वो पप्पू पान वाला भी हो सकता है, वो टीटा भी हो सकता है। ठीक है, और बस वो लोग अंधाधुंध उधर रश लग जाता है और वो जवाबात दे रहे हैं, और वो गुमराही वाले जवाबात हैं। ठीक है, एक अब अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलता है? एक बहन ने मुझे कॉल की, जी मेरे शौहर ने 3 तलाकें दे दी, मुफ्ती साहब हुक्म क्या है, बताए जी तलाक हो गई। लेकिन मैंने तो सूरह तलाक में ये पढ़ा है, मेरी रिसर्च तो ये कहती है। मैंने कहा बहन, जब आपकी रिसर्च माशाल्लाह इतनी कामिल है तो हम जैसे तालिब इल्म से रुजू करने की जरूरत ही क्या है, आप सूरह तलाक पे ही जाइए। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। तो अब ये मामला है कि लोग इतने जुर्रतमंद हो गए हैं इस किस्म की बेसरोपा बातें पढ़ने के बाद कि वो उलमा को चैलेंज देते हैं डायरेक्ट कि हमारे पास इतनी मालूमात है। जैसे शाह साहब ने मशवरा दिया, हम भी यही कहेंगे। बहरहाल जो आजमाइश में मुब्तला हो रहा है, अल्लाह ताला उसको उस आजमाइश से निकलने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन जिनकी रसाई मुमकिन है वो अच्छे मुस्नद उलमाए किराम का इंतखाब करने के बाद हर चीज़ को पहले उनसे मशवरा करके करें। देखें, आप एक अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, 10 लोगों से मशवरा करते हैं। लड़के की शादी करना चाहते हैं, 10 से मशवरा होता है। जॉब करना चाहते हैं, मशवरा है। स्कूल का इंतखाब बच्चों के लिए करना चाहते हैं, 10 मशवरे करते हैं। लेकिन दीन का मामला ऐसा है कि आप अपने आप को मशवरे से बिल्कुल आज़ाद तस्वर करते हुए खुद छलांग लगा देते हैं। सही। हालांकि बाकी तमाम में दुनियावी नुकसान है और इसमें ईमान ज़ाया होने का अंदेशा है। सही। इसलिए किसी को रोल मॉडल बनाना और उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करना इंतहाई ज़रूरी। सही। हम एक मिसाल पढ़ा करते थे, सुना भी करते थे कि ऐसा शख्स हो सकता है, मुमकिन है कि हो, जिसका कोई उस्ताद ना हो। ऐसा शख्स मुमकिन है कि जिसका कोई शागिर्द ना हो, जिसका कोई भाई ना हो, किसी का कोई बहन ना हो, यानी ये रिश्ते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को कोई माँ ना हो। ठीक।
اب کسی کے گھر روٹی ہو نہ ہو، آٹا ہو نہ ہو، بجلی آتی ہو نہ ہو، موبائل اس کے پاس ضرور ہے. یعنی یہ مثال ایسی بن گئی. موبائل کے مینرز کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ ہم مزید اس پر گفتگو کریں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اعتکاف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ نے وصال فرمایا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک معتکف رہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسیم صابری کے ساتھ. موبائل استعمال کرنا جس طرح میں نے ذکر کیا، اور یہ بہت بڑی حقیقت بن گئی ہے ہمارے معاشرے کی کہ کسی کے گھر آٹا ہے، دال ہے، روٹی ہے، نہیں ہے، مطلب موبائل اس کے پاس ضرور ہے. اور اگر ایک گھر میں 5 بندے رہتے ہیں تو 8 موبائلز ہوں گے. تو اس حوالے سے کچھ مینرز ہونے چاہیے ہیں، کوئی ایٹیکیٹس ہونے چاہیے ہیں. کسی بھی چیز کے استعمال کرنے کے، ذاتی استعمال ہو ایک اور چیز ہے، اس کے بھی ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں. لیکن اگر آپ اس ڈیوائس کو کسی سے انٹریکشن کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور کسی سے رابطہ ہو رہا ہے اور ایک دوسرا شخص بھی اس میں انوالو ہو رہا ہے تو مینرز کا دخل زیادہ ہو جاتا ہے. کیا شاہ صاحب؟ بالکل اسی طرح ہے. ہم تو اخلاقی گوشوں کو واضح کر رہے ہیں. اصل میں دراصل اس کے چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ذمہ داری ان اداروں کی ہے کہ جن کے کاندھوں پر اس کی تمام ذمہ داریاں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ یقیناً ایک یہ نفع کی چیز تو ہے. یقیناً آپ جو ہے کہ مسافتیں ختم ہو گئی ہیں، آپ اپنا دکھ درد معاملات اپنی ضرورت کو یقیناً اس پہ شیئر کرتے ہیں، اور ایک بہترین ضرورت میں سے یہ آپ کے لیے ایک سکون اور نعمت کی چیز آپ کے پاس ہے. لیکن یہ ہے کہ جس میں پہلی بات ہے کہ جیسا بات بار بار چلی قلم صاحب نے فرمایا کہ غلط حوالوں کے ساتھ میسیجز بڑھانا اور اس میں جناب وہم کو بڑھانا، ایک یہ چیزیں ہیں. پھر یہ کہ جناب جو ہے کہ وہ پرائیویسی اس میں ختم کرنا. جی ہاں. اور آپ کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا. مثال کے طور پر 2 موبائل فونز ہے، ایک آپ کے پاس ہے، ایک آپ کے گھر میں کسی کے پاس ہے، تو خواہ نمبر ڈائل کرتے کرتے جناب وہاں تک پہنچنا، دوسری سم سے جناب تنگ کرنا، اس قسم کے خرافات جو ہوتے ہیں تو یہ یقیناً یہ بیڈ مینرز آپ ضرور کہیں گے کہ یہ ہے. مثال کے طور پر صبح جب میں اٹھتا ہوں تو 3600 میسج میں لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میسج ایک بڑی قیمتی چیز ہے کہ مفتی صاحب کبھی مجھ سے کہنا چاہ رہے ہیں، میں کوئی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں تو اس کی کیا ضروری مسئلہ ہے. آپ کبھی کبھار تو بس یوں تو آنکھ بند کر کے بس کو ڈیلیٹ کرنا ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ جناب ایک کہہ رہا ہے کہ جناب میں بہت اچھی نعت پڑھتا ہوں، میں فلاں چینل پہ بیٹھا ہوں، ذرا آپ مجھے دیکھ لیں. تو ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو دیکھیں. بریکنگ نیوز اوپر لکھا ہوتا ہے، بریکنگ نیوز. ایک دو کو تو میں لکھ کر بھیجا، میں نے کہا خدا کے واسطے کسی اور کو مصروف رکھو، ہم پہلے سے مصروف ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اخلاقی ہونا چاہیے کہ کس بندے سے آپ کام کر رہے ہیں، جس سے جو معاملہ آپ کا اسی کو رکھیں، اور اس میں چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو یقیناً یہ نعمت ہے، ورنہ زحمت ہوتی ہے. رات کو اکثر لوگ موبائل بند کر کے سو جاتے ہیں. مثال کے بعد 3 بجے کوئی فون کریں، شاہ صاحب آپ جاگ رہے تھے، آپ کی آواز سننے کو فون کیا، آواز سننے کو دل چاہا. تو کوئی اب گھنٹی جب بجے تو اس وقت آپ پر کیا ایک تاثرات جو ہے کہ وہ طبی تاثرات اس پر کیا مرتب ہوتے ہیں. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یقیناً جو ہے کہ وہ جو گڈ مینرز ہیں اور جو اس کا اخلاقی چیزیں ہیں اس کی توازن کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. ہماری فکر اس طرح اعتبار سے اخلاقی معاملات کے لیے تیار ہونی چاہیے، کیونکہ اس پہ بھی اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، یہ بھی لوگوں کو خوش کرنے کا ان کی دل آزاری کا ایک ذریعہ تو ہے. ضرورت کیا ہے؟ غلط یا صحیح کی بحث بعد میں ہے. یہ ضرورت کیا ہے ایک میسج سروس چلانا؟ یعنی آپ نے روزانہ اٹھ کر ایک جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اقوال، میں بہت سے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو کہیں سے ان کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں کا میسج آئے گا تو میں اب آگے فارورڈ کروں گا. یہ ضرورت کیا ہے اس چیز کی؟ مطلب اندر کچھ ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں کیا چیز ہے؟ ایک بچہ ایک اندر کوئی ایک آپ میں ایک لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہوتا ہے اندر. اچھا. وہ ایک طبعی خواہش ہوتی ہے جو اس کے ٹرک آپ کہہ لیں، وہ ٹرک اس کے بغیر پوری خارش کے تو وہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ کرنا نہیں نا سکون نہیں ملتا ہے. دینی خدمت کا جذبہ ہے. اب وہ خدمت کا جذبہ، اب اس میں کون سی خدمت ہے کہ آپ مطلب ایک ایسا میسیج کہ جس میں کوئی سیکھنے کو بھی نہیں مل رہا. اچھا بھی کس کو بھیج رہے ہیں یہ بھی آپ نہیں دیکھ رہے.
اگر ایک عالم دین کو آپ ایک ایسی چیز جو اس کو 1000 دفعہ پہلے اس نے پڑھی ہوئی وہ خود بیان کر رہا ہے آپ اس کو بھیج رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے شاہ صاحب جیسے فرما رہے ہیں ڈیلیٹ کرتے جاتے ہیں وہ کام کا میسج بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اتنا قیمتی ہوتا ہے اس کو محفوظ کرنا ہوتا ہے کسی کا پیغام ہے کچھ ہے تو اتنا ان باکس بھر جاتا ہے کچھ بہت زیادہ بھیجتے ہیں تو اس میں بہرحال خیال کرنا چاہیے اور یہ بہرحال آپ جتنا بھی کر لیں ہمارا پیغام کتنے لوگوں تک پہنچے گا. یہ تو یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ آگے 10 کو کہیں وہ پھر آگے 10 کو کہیں اس طرح یہ آہستہ آہستہ دائرہ کار اس کا بڑھے گا سب کو مل کر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. صحیح. ناظرین بات یہ ہے کہ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کچھ لوگ اچھے بھی ہیں یقیناً اچھے ہیں اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی کچھ لوگ اچھے بھی ہیں تو اب وہ جو ہر بندہ ہے وہ اچھا تو ہو سکتا ہے کوئی محاسبے کی طرف جائے. جی بالکل. اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ جی کچھ اچھے بھی ہیں اور یقیناً ہے بالکل وہ اچھا تو ہو سکتا ہے محاسبے کی طرف جائے لیکن وہ جو برا ہے جو برا کر رہا ہے اس کا نیگیٹو یوز کر رہا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ ہاں یہ علماء کرام میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ اچھے بھی ہیں. اور اس میں پھر دیکھیں نا کہ میں کسی کمپنی ادارے والے سے نہیں کہنا چاہتا ایک خاص طور پر سہولت بھی دی جاتی ہے رات کے وقت گپے شپے لگائیں ٹھیک ہے نا یہ ایک سہولت آ رہی ہے میسیجز کی سہولت آ رہی ہے تو جب فالتو چیزیں مہیا کر دی جائیں گی جب اس میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے تو اس معاملے میں جس شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس میں جرت ویسے جو رات کے جو پیکیجز ہیں یہ ہیں کن کے لیے؟ دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اب یہ بھی ایک جو ہے کہ وہ ضروری مسئلہ ہے کہ اس میں آپ جو مینرز کی بات کر رہے تھے چھوٹا سا اخلاق آپ جو مینرز و اخلاق کی بات کر رہے تھے تو یہاں پر ریاستی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جی ہاں یہ ریاستی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جناب ان چیزوں کو وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں ٹھیک ہے نا کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے کس طرح استعمال ہوتا ہے اور ایسی چیزوں کو چھوڑ کر پھر بعد میں تباہی کی طرف آنا یعنی اسلام کی جو تعلیم قبلہ یہ ہے نا کہ جہاں سے بدی کا نفوذ ہوتا ہے وہیں پر قدغن لگائی جائے وہیں پر باندھا جائے وہیں پر اس کو ختم کیا جائے نہ جا کے پورا معاشرہ جب بگڑ جائے تو آپ آخری انتہا پر پہنچ کے کوئی زبردست کوئی فیصلہ کرنے کی فکر آپ کو لاحق ہو تو وہاں سے جہاں سے خرافات نمو ہو رہی ہے جہاں سے پیدا ہو رہی ہے اس کے سد باب کے لیے ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا کاروبار تو بکے اور ہم نے اسلامی معیشت پر بات کی ہے یہی تو کیپٹلزم ہے جو اسلام جس کو رد کرتا ہے. کیپٹلزم کے اندر یہ کہ نفع حاصل کریں چاہے جس طرح ہو اسلام کہتا ہے تمہارے لیے نفع کل نہیں معیشت کل نہیں کل تمہارے لیے دین ہے اور اخلاق ہے. ٹھیک کیا کہتے ہیں جی یہ پیکیج ہے کن کے لیے کون ہے جو یہ رات 12 بجے سے وہی ہے جو آپ کے جن کو آپ ذہن کی کسی گوشے میں رکھ کے مجھ سے کوسچن کر رہے ہیں کون لوگ ہیں یہ؟ ہاں بیچارے کوئی کیون کے پیچھے چھپا بیٹھا ہوا ہے کوئی چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے کوئی کھمبے کے ساتھ تو مطلب ہم کبوتروں کو غلط کہتے تھے تو غلط بات تھی وہ کہ جو کبوتر میسج لے کر جایا کرتا تھا. اب بہت آسان ہو گیا اب جیسے شاہ صاحب چیک اینڈ بیلنس کہہ رہے ہیں بالکل ہونا چاہیے لیکن یہ بہت مشکل ہے. میرے خیال میں ایک احساس و شعور کی بیداری انتہائی ضروری ہے. باہر کی قومیں آپ دیکھ لیجئے بس آ کے رکتی ہیں وہ کیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مجال نہیں ہے جو کوئی یہ کہ یار کھڑکی والی جگہ نکل جائے گی 10 کو دھکے مار کے وہ سیٹیں پھلانگتا ہوا جائے. جی ہاں اگر وہ پہلے بھی کھڑا ہے اور کچھ لوگ آگے کیوں میں لگ گئے وہ صبر سے پیچھے کھڑا رہے گا کہ چلو لوگ چلے جائیں. یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایسی ان کی فکر بنا دی ہے ایسی ان کو تعلیم ان کے اندر رچ بس گئی ہے کہ وہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہے. ٹھیک. اور معاشرہ اتنا اصلاح پذیر ہو گیا ہے کہ اب کوئی غلطی کرتے ہوئے خود شرمندہ ہوتا ہے کہ میں ان کے سامنے غلطی کروں گا تو یہ انگلیاں اٹھ جائیں گی میرے اوپر. وہاں جھوٹ بولنا ایک بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا رنگ تھا جو ہونا چاہیے. تو بہرحال چونکہ ہمارے یہاں تعلیم بھی بہت کم ہے یہ ہے بنیادی وجہ. جی ہاں بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے تعلیم بھی کم ہے اور پھر شعور کی بیداری کا کوئی اہتمام نہیں ہے. تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ وہ روڈ کے اوپر اگر کوئی عام کام کرنے والا نا وہ بھی موبائل سنبھالے ہوئے حتیٰ کہ گٹر صاف کرنے والا بھی اسی پہ لے رہا ہے وہ آرڈر نیچے سے آواز دے رہا ہے کہ ہاں میں آ رہا ہوں یہ کھول لوں پہلے یہ والا بند زیادہ ہے یہ کھول لوں پھر وہیں آ رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے میرا ایک دوست تھا وہ کال سینٹر میں جاب کرتا تھا اور وہ یہاں سے کال سینٹر چلاتے تھے اور پاکستان سے باہر ممالک میں جیسے امریکہ میں کچھ لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں کچھ چیزیں سیل کرنے کے لیے وہ کال سینٹر چلاتا اور اگر غلطی سے وہ موبائل نمبر اس سے مل گیا ہے تو انہیں یہ باقاعدہ انسٹرکشنز ہوتی تھیں کہ اگر آپ کا نمبر موبائل نمبر پہ آپ کی کال مل گئی ہے کسی چیز کی تشہیر کے لیے یا مارکیٹنگ کے لیے اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی یہ میرا موبائل نمبر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر سوری کریں اور ان کو کہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں میں غلطی سے آپ کے موبائل پر کال کر بیٹھا ہوں. یقیناً سزا اور جزا ایک بہت بڑا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے آج یقیناً دیکھیے کہ آج مسلمان نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور
اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف راغب بھی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت، اللہ سے ملاقات اور سزا و جزا کا سلسلہ. تو ایک تو ان کی پالیسیز کے اندر جزا و سزا کا سلسلہ ایک، اور جیسا قبلہ مصطفیٰ صاحب نے فرمایا نالج اور تعلیم، یعنی بنیادی فاؤنڈیشن جناب آپ دیکھیے کہ ڈیپ سے اس کو گھروں میں وہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ماں باپ اس اسکول اور اس تعلیم کو حاصل کر کے آئے جہاں اساتذہ نے ان کو وہی گڈ مینرز اور اچھے اخلاق ان کو سکھائے تھے. تو یہاں اگر ہم توجہ کریں کہ آج ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر، آج ہمارے جناب جو ہے کہ نظام تعلیم کے اندر کیا یہ اساتذہ کا رویہ ہے؟ کیا ہم پڑھاتے وقت استاذ کا ایسا ادب کرتے ہیں، یا وہاں پر استاذ اس قسم کے اخلاق سکھاتا ہے کہ گھر کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ اور اگر یہ گھر سے نکل کر کالج اور یونیورسٹیوں سے نکلنے کے بعد معاشرے میں برسر عام روڈوں پر جس طرح کے فرمایا کہ کھمبے پر ہے، ادھر ہے ادھر ہے، جو ہم بھی ہے، تو اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس، جزا اور سزا کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کون اس کا مسئول ہے؟ جب تک سب ادارے مل کر اس کی نہیں سوچیں گے تو آپ 4 آدمی مل کر یقین بات ہم کر سکتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے، اجر ملے گا اور بہت سے لوگ اس سے استفادہ بھی کریں گے، لیکن ایک معاشرہ جب بنے گا، جب ہر معاشرے کا فرد اور بالخصوص جس پر معاشرے کی ذمہ داری ہے اور جو معاشرے کا نظام جس پر ہے، جس کو باقاعدہ وہ عہدہ دیا گیا ہے، جب تک وہ اپنے حق کے ساتھ احساس ضیاء اور احساس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرے گا، تبدیلی نیچے سطح پر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، ہماری جو ہم پہلے بھی اشارتاً اس پر بات گئی، میں چاہتا ہوں کہ اس پر تفصیل سے بات کی جائے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. کون ہے جس کی بیٹی نہیں ہے؟ اور کسی کی بھی بیٹی ہے وہ ہماری بیٹی ہے، کسی کی بھی بہن ہے وہ ہماری بہن ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے. تو کیا اس کی عزت اور اس کی عصمت کو اس طرح سے آپ کریں گے؟ کوئی بھی موبائل فون کر کے اور کچھ بھی کہے گا، اور یہ جو معاملہ ہو گیا ہے یہ بہت تکلیف دہ، اس پر سوچنا پڑے گا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. رخسار روشن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک نہایت ہی چمکدار تھے. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سفید رنگ کے تھے. عظیم خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور بات ہو رہی تھی آج جدید ٹیکنالوجی ہیک کر لیتے ہیں. کوئی ویب سائٹ ہے، کوئی ای میل ایڈریس ہے، کوئی اکاؤنٹ ہے، یہ ٹھیک ہے؟ میرا ای میل، اب ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ ہیک ہو جاتا ہے، پاسورڈ غائب ہو جاتا ہے، پتہ چلا یہ خود ہی نہیں آپ انٹر ہو رہے ہیں اپنے اس میں. تو بالکل یہ ایک امانت میں خیانت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان تو یہاں تک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کی اجازت کے بغیر اس کا خلال بھی استعمال نہ کرے. خلال ٹوتھ پک یعنی اتنی معمولی چیز کو، اور پھر آپ اس کے دوسری پھر مسلمان کے راز پہ ولا تجسسو کے الفاظ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، اس کی پرائیویسی کو متاثر نہ کیا جائے. یہ امانت میں خیانت ہے، بہت بڑی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. صحیح. تو آپ اس طرح ہیک کر کے دوسرے کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یا اس کو کوئی ویک پوائنٹ تلاش کرنے کی کوشش کرنا، شوقیہ بھی ہو اگر چلو ویسی چلو ہیکنگ کر کے دیکھتے ہیں یار مزہ آ رہا ہے دوسرے کو اس میں، اگر دیکھیں تو صحیح چلتا کرتے کیا ہے وہ. ہاں تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہ ایک سوال، مقصد اس کے جائز یا ناجائز کیا مطلب اس کا فیصلہ بھی کیجیے گا، لیکن یہ جو ہمارے نوجوانوں کو بہت شکایت ہوتی ہے کہ فیس بک پر نہیں پتا کہ وہ لڑکا ہے، لڑکا لڑکی بن کر، لڑکیاں لڑکے بن کر اس طرح آنا، یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بھی کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، سب سے بڑی چیز دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. اور یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ بھی اس کو جائز نہیں رکھا ہے. مسلمان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، کفار سے دھوکہ اور جھوٹ حرام ہے، شدید قسم کا. اور یہ شدید دھوکے میں آئے گا، بالکل آتا ہے. آپ کسی کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، کسی کی فیلنگ سے آپ کھیل رہے ہیں ایک عرصہ دراز تک، اور پھر اس کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں آپ، تو یہ سب بالکل غلط ہے. اس میں لڑکے نہیں، لڑکے میں بہت آگے ہیں.
بہنوں کو خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ یہ کر کیا رہی ہیں. آپ کسی کے ساتھ آپ کا عورت ہونا ہی آپ کے لیے باطن میں شرم و حیا کی کثرت کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہت سی عورت لڑکیاں پھر اس قسم کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں. کسی کا اکاؤنٹ کسی کے نام سے، کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی تھوڑا مشہور آدمی ہے، اس کے نام پر بنا لینی اور اس پر لوگوں سے کچھ فائدے اٹھانے کی کوشش کرنا یا اس کے اپنے کردار کو ڈیمیج کرنا، یہ جی ہاں، یہ بھی بالکل امانت میں خیانت کے زمرے میں ہی آئے گا. اچھا. ہاں جی. تو بعض اوقات اچھی سوچ کے ساتھ بھی انسان کر لیتا ہے کہ یعنی مقصود پازیٹیو ہے، لیکن بہرحال اس کے خود بخود نیگیٹو اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. ہاں. جو احتیاط کسی شخص کے نام کو استعمال کرنے میں مقصود اور مطلوب ہوتی ہے، آپ وہ احتیاط وہاں تک نہیں کر پاتے. لوگ بزدن ہوتے ہیں شخصیت سے. آپ فیس بک پہ چلے جائیں، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن آپ میرے نام کو کر کے دیکھ لیجئے 10 اکاؤنٹ آپ کو مل جائیں. جی ہاں. وہ شاگردوں نے بنا کے اور پھر وہ تو یہ غلط طریقہ ہے بالکل. اگر کوئی ہمیں سن رہے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کے اکاؤنٹس ہمارے نام سے نہ بنائیں، آپ اپنے طور پہ بنائیں. کوئی ہماری سپورٹ آپ کو علمی لحاظ سے چاہیے ہو، ہم بالکل آپ کے ساتھ جتنا ہمارا وقت ہے آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، لیکن اس طرح نام یوز نہ کیے. تو ایک صاحب نے اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی میرے نام پر اکاؤنٹ بنانے کی، مجھے سے پوچھ رہے ہیں. تو میں ہنس دیا کہ میں نے کہا یار یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ کریم بھائی آصف سے بات کر رہا ہوں لالا مسجد سے. جی کیسے ہیں شیخ صاحب، خیریت سے ہے؟ جی اللہ کا شکر. آپ کی تمام حاضرین اور ناظرین کو میرا سلام. بہت شکریہ. آپ کے یہاں تو روزہ شروع ہو چکا ہوگا؟ جی ابھی تو ختم ہوگا، ہمارا ٹائم تو تقریباً 3:40 تک ختم ہو جاتا ہے. ہاں ٹائم ختم ہوگا، روزہ شروع ہوگا. ہاں جی روزہ شروع ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں روزہ بند ہونے والا ہے، روزہ کھلتا ہے. جی بالکل. روزہ شروع ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو سوال آج کا یہ تھا کہ ایک تو غسل کرنے کا صحیح طریقہ بیان فرما دیں. جی. اور دوسرا سوال تھا کہ اذان کا جواب دینے کا طریقہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ پہ اس کو نہیں دہرانا چاہیے، صرف اس کے بعد یہ لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے. تو ایک تو اس کا صحیح طریقہ اور اس کا ثواب جو ہے وہ بتا دیں، بہت مہربانی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی غسل کا طریقہ دیکھیں، آج کل تو شاور وغیرہ یوز ہوتے ہیں. آپ اچھی طرح پورے بدن پہ پانی بہائیں تو فقہا نے فرمایا کہ اس میں فرض بھی پورا ہو جائے گا اور سنتیں بھی پوری ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ بالٹی وغیرہ سے نہا رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں. اس کے بعد استنجا کی جگہیں دھوئیں. اگر جسم پہ کہیں نجاست ہے اس کو دور کریں. پھر نماز کا سا مکمل وضو کریں. اس کے بعد پھر تیل کی طرح پورے بدن پر ایک دفعہ پانی کو مل لیں. پھر سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، یہ پورا دھڑ دھل جائے گا. پھر الٹے کندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیں. پھر سر اور بقیہ دھڑ پر 3 دفعہ پانی ڈال لیں، اور پانی ڈالتے ہوئے ملتے جانا بھی سنت کریمہ ہے. اذان کا جواب دینا مستحب ہے، قولی جواب دینا. اگر دیں گے ثواب ملے گا، نہیں دیں گے کوئی گناہ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مضمون کے مطابق ہر کلمے پہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے. اور اس میں حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو دہرایا جائے تو چونکہ یہ دعوت ہے، حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف، تو اگر اس کو دہرا دیا جائے تو یہ ایک طرح سے مذاق سا لگے گا. جیسے آپ میں مفتی میرے گھر پہ دعوت پہ آئے، میں کہوں میرے گھر پہ دعوت پہ آئے، تو یہ جواب نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے پھر سرکار نے یہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلقین فرمائی. دونوں میں، حی علی الفلاح میں بھی. جی ہاں دونوں میں. صحیح. وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات کے لیے جس بات کا میں نے انتخاب کیا ہے، پودے، درخت، جنگلات، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ خطے کے بھی حسن کا باعث بنتے ہیں، اس خطے کو حسین بناتے ہیں. کسی گھر میں ہیں تو اس کے حسن و جمال میں اضافہ کرتے ہیں. کسی شہر میں ہیں، کسی ملک میں ہیں تو اس خطے کے حسن کا باعث بنتے ہیں. اچھا، حسن و جمال اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں غذا بھی دیتے ہیں. فروٹس بہت، پھل ہے، سبزیاں ہیں، اس سے ملتی ہیں. ہمیں آرام ملتا ہے، سایہ ملتا ہے، آکسیجن ملتی ہے. پھر 2 چیزیں ہیں اس میں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انسانوں کے جسم سے جو خارج ہو رہی ہے سانس کے ذریعے اسے کیچ کرتے ہیں، اور آکسیجن خارج کرتے ہیں. ایک تو آکسیجن کو ختم کر رہے ہیں، دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر رہے ہیں اور آکسیجن خارج کر رہے ہیں، جو انسانوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. پھر آج کل جو جتنی ترقی ہو گئی، اور گاڑیاں اور ٹریفک اور صنعتیں اس کے ماحول کو
ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور جتنے درخت اس پولیوشن کو ختم کر سکتے ہیں اتنا کوئی اور ختم نہیں کرتے۔ پودے ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہیں جو ہمیں ان بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے ہتھیار ہیں۔ درخت ہوا کو صاف کرنے کے علاوہ گرمی کو بھی کم کرتا ہے۔ جس علاقے میں درخت ہوں گے زیادہ، آپ دیکھیے کہ گرمی بہت شدید پڑ رہی ہو تو اس علاقے میں وہ درخت اس گرمی کو کم کرنے کا باعث بنیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک اوسط سائز کا درخت، یعنی درمیانہ سا، نہ بہت بڑا ہو نہ بہت چھوٹا ہو، 2 خاندانوں سے خارج شدہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ 2 خاندانوں سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے، اور پھر اسی حساب سے اسی ریشو سے آکسیجن بھی خارج کرتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے کام آتی ہے۔ یعنی درخت لگانا ماحولیاتی، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ممالک میں، مختلف خطوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف گھروں میں باقاعدہ کیمپین چلائی جاتی ہے اس چیز کے لیے کہ درخت اگائیں، یہ پودے اگائیں، یہ آپ کے لیے صحت مند ہو سکتے ہیں۔ میرے آقا کا فرمان سماعت فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا جو مسلمان درخت لگائے اس میں سے کوئی بھی کھائے تو لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس ارادے سے کوئی پھلدار یا سایہ دار درخت لگاتا ہے کہ اس کے پھلوں یا سائے سے انسان اور حیوان فائدہ اٹھائیں گے تو اسے بہت بڑا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ناظرین کرام، یہ ماحولیات والے تو آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں نا، میرے آقا نے تو یہ بات ہمیں آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں۔ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ عظیم خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور کنکلوڈ کرتے ہیں ہم جو آج انٹرنیٹ، موبائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ٹیلی ویژن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیا ہونا چاہیے؟ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ یقیناً جس سطح پر جتنی ضرورت ہے اس کو وہیں تک رکھا جائے۔ والدین کو خاص طور پر اس کی توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں عموماً جو ہے کہ وہ صحن گھر کے اندر ہونی چاہیے تاکہ اپنی نگہداشت اور اپنی نظروں کے سامنے ہو، اور ماں کا بہت زیادہ کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ خاص طور پر یہ توجہ کرے۔ باقی یقیناً اس کو اویل کرنا چاہیے، ابلاغ و تبلیغ کا سلسلہ ہے، اور یقیناً دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت اسلام کی خدمت جو ہو رہی ہے اس میں ایک مؤثر طریقہ یقیناً نیٹ کا بھی ہے۔ صحیح، کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے مقصد حیات کو ہمیشہ انسان پیش نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، ہم ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ چنانچہ وہاں پر ہمارے ہر عمل کا حساب و کتاب ہوگا۔ ٹھیک، اگر ہم اپنے اعمال کے بارے میں غور و تفکر کر لیں، میں کیا کر رہا ہوں، کس چیز کو کیسے استعمال کر رہا ہوں، اور اس کا مجھے جواب دے بھی ہونا ہے، اور یہ چیز میری مقصد حیات کی تکمیل کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، اگر یہ شعور بیدار ہو جائے تو ہر شخص ایک میسج کرتے ہوئے بھی 10 بار سوچے گا کہ میں کس کو کر رہا ہوں اور کس مقصد کے تحت کر رہا ہوں۔ صحیح، بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو۔ اب سچ بات تو یہ ہے کہ اس پر پروگرامز ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آج بھی بہت دل و جان کے ساتھ اس پر جو قرآن و سنت کا حکم ہے اس پر اس تعلق سے گفتگو ہوئی ہے۔ مس کالز کرنا یہ بدتمیزی کی علامت ہے، میسج کر کے غائب ہو جانا یہ بزدلی کی علامت ہے۔ دیکھیے، کچھ ہمیں ٹیکنالوجی ملتی ہے یہ پازیٹیو یوز کے لیے۔ میں نے اس کال سینٹر کی مثال دی نا کہ اگر امریکہ میں اگر کسی موبائل فون پر اگر وہ مل جائے تو وہ معذرت کرتے ہیں اور وہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ میرا موبائل فون،
موبائل فون میں آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ اگلا شخص اس وقت کہاں پر ہے، کس پوزیشن میں ہے، کہیں میٹنگ میں ہے، کہیں مسجد میں ہے، کسی محفل میں ہے، کسی پروگرام میں ہے، والدین کے ساتھ بیٹھا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک دفعہ اگر لائن کاٹ بھی دیں تو بار بار کرتا رہتا ہے. جی ہاں، تو یہ بھی بدتمیزی ہے. یہ بھی بدتمیزی. آپ نے ایک دفعہ فون کیا، اس کے بعد جب اس نے بزی کر دیا ہے تو آپ کچھ دیر بعد ٹرائی کر لیجئے یا انتظار کر لیجئے، ایک میسج چھوڑ دیجئے. یہ ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا فرق جو ہے وہ تعلیم کا ہے. میرا خیال ہے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے جہاں ہم دیگر بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، وہیں یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں ایک گھر میں 6 افراد ہوں اور 18 موبائل فونز ہوں اور 18 سمیں ہوں تو یقیناً مسائل تو پیدا ہوں گے. وہ کن مقاصد کے لیے اتنی ساری سمز رکھ رہے ہیں؟ آپ فون کا استعمال کریں، یہ ایک سہولت ہے بہت بڑی، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی پریشانی اس فون کے ذریعے ہو. پریشانی میں بھی یہی کام آتا ہے، خوشی میں بھی یہی کام آتا ہے، آپ کے کام بھی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ موبائل فون ان کا آفس ہے، ان کا شو روم ہے، وہی ان کے لیے سب کچھ ہے، ان کی روزی روزگار کا ذریعہ موبائل فون ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کے مینرز ہیں، ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن پاک میں اما حوا کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن پاک میں اما حوا کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 10 مرتبہ، 100 مرتبہ یا 1 مرتبہ بھی نہیں آیا؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ جواب دینے کے لیے میسج کر سکتے ہیں، میسج کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوں، اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. کلام شامل کرتے ہیں آخر میں. ہمارے ساتھ صغیر نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے، کلام شامل کریں گے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار